ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے. پہلا اس کا عشرہ 2-3 دن کے اندر اختتام کو پہنچے گا. گزشتہ 2 جمعے سے رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے استقبال کے تعلق سے، اس کی تیاری کے تعلق سے باتیں عرض کی گئی تھیں. آج بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کیسے گزارا جائے، کیا اعمال کیے جائیں، کن چیزوں سے روکا جائے، رمضان المبارک کی برکتیں کیسے حاصل کی جائیں، اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا تھا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالی نے نفل عبادت قرار دی ہے. لمبا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے اندر یہ فرمایا کہ آنے والا مہینہ یعنی رمضان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور وہ صبر جس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ آنے والا ہے جو ہمدردی، احساس کا مہینہ ہے. وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر ایک نفل پڑھنے کا جو ثواب عطا کیا جائے گا وہ فرض کے برابر ہوگا. فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو بھی بندہ کرے گا اس نیکی کے اجر و ثواب کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک لے کر جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس سے ہٹ کر، روزہ اس سے الگ ہے کہ بندہ روزہ رکھے گا
تو اس واسطے رکھے گا کہ خالص اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھا گیا ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا یا اس کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خطبہ دیا جس کے اندر اہم چیزیں جو بیان کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ خطبے کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رشتے کی بنیاد پر مخاطب کیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے مجھ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، ایک تعلق قائم کر لیا ہے، اس رشتے اور تعلق کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ روزے کی جو عبادت ہے وہ عبادت عام عبادتوں سے ہٹ کر ہے۔ روزہ دکھائی نہیں دیتا، یہ عمل بندہ دیکھ نہیں پاتا۔ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے وہ فرائض کے اندر آتے ہوں، واجبات کے اندر آتے ہوں، نوافل کے اندر آتے ہوں، تمام اعمال بنفس نفیس دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی ایک کیفیت ہے کہ کھڑا ہوا ہے بندہ، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تمام وہ اعمال ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ حج کرے بندہ، اس کی وہ کیفیت بتاتی ہے کہ یہ حاجی ہے، حج کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے۔ بندہ زکوٰۃ دے، مال کو نکال رہا ہے، دے رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک بندہ صبح سے شام تک بھوکا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ہم میں سے کوئی روزہ نہ ہو، آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ روزے سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک ایسی عبادت کہ جس وقت سے اس نے نیت کیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کام کرے بندہ، اسے رمضان میں روزے کا ثواب مسلسل مل رہا ہے۔ وہ بندہ جگ رہا ہے، روزے کا ثواب مل رہا ہے، سو رہا ہے، روزے کا ثواب مل رہا ہے، بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، روزے کا ثواب مل رہا ہے، وہ تنہائی میں ہے تو ثواب مل رہا ہے، سب کے ساتھ ہے تو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے فرمایا کہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، میں اس کو اجر دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کے ضمن میں تشریح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، چاہے بندہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، کوئی عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا بدلہ دینے والے ہیں۔ پھر رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیوں کر دیا؟ اس کی تشریح کے اندر لکھا کہ ہر عبادت کا ثواب متعین ہے کہ اسے اتنا ثواب دیا جائے گا، ایک نیکی کیا 10 نیکی کا اجر دیا جائے گا، 70 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، فرائض پڑھے، نماز پڑھی 27 گنا اسے ثواب دیا جائے گا۔ یہ متعین ثواب ہے، دکھ رہا ہے تو فرشتوں کو پتا ہے، فرشتے ان نیکیوں کو لکھ لیتے ہیں کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، اس کو کتنا اجر ملنے والا ہے، 10 نیکیاں، 1 نیکیاں، 70 نیکیاں، کتنی نیکیاں ملنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ فرشتے انہی متعین شدہ نیکیوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن روزے کے اندر جو بندہ عبادت میں مشغول ہے، روزہ رکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متعین نہیں کیا۔ اب فرشتے کو کہا جائے لکھو تو کیا لکھے گا فرشتہ؟ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اسے اجر دوں گا۔ کتنا اجر دوں گا اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ بندہ کس
لیول کا روزہ رکھا ہوا ہے، کس درجے کا روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنے روزے کو دیکھے، پیمائش کرے، ناپے تولے، دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتنا اجر دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو میں روزے کا بدلہ دوں گا یا روزے کا بدلہ ہو جاؤں گا، میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ دیا کہ 3 طرح کے روزے دار ہوتے ہیں۔ ایک عام روزے دار، اس کی تشریح کی گئی عام روزہ دار کون ہے؟ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے ہوئے ہے، اپنے آپ کو نفسانی شہوات سے روکے ہوئے ہے۔ فرمایا ایک روزے کی قسم یہ ہے عام روزہ، فرمایا دوسری قسم ہے خاص روزے دار کی، کہ جس نے صرف اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی شہوات ہی سے نہیں روکا، بلکہ اپنے آنکھ کو ان چیزوں سے روکے رکھا جس کی طرف اٹھانا گناہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ آنکھ کو روکے رکھا، ہاتھ کو روکے رکھا، زبان کو روکے رکھا، اپنے پیروں کو ان چیزوں سے روکے رکھا جس کی طرف جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ فرمایا کہ تیسری قسم ہے اخص الخاص، خاصوں میں جو خاص لوگ ہیں ان کا روزہ۔ فرمایا ان کے اندر بھی یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو بھوک پیاس نفسانی شہوات سے اس بندے نے روکے رکھا، ہاتھ کو روکے رکھا، زبان کو روکے رکھا، آنکھ کو روکے رکھا، پیروں کو روکے رکھا گناہوں سے، اس کے علاوہ دل کو غلط خیالات سے پاک کر کے رکھا، کنٹرول کر کے رکھا ہے کہ غلط خیالات آ رہے ہیں اپنے آپ کو روک لے رہا ہے۔ وہ خیالات، وہ چیزیں دل کے اندر آ رہی ہے جو اللہ سے قطع تعلق کر دے، بندہ ان چیزوں کو روک کر رکھ رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ یہ ہے اخص الخاص کا روزہ سب رکھتے ہیں۔ اب ہم اپنے روزے کی کیفیت کو ان تینوں قسموں میں رکھ کر خود پہچان سکتے ہیں کہ میں نے روزہ کون سا رکھا ہے۔ اپنے آپ کو بھوک سے روکا، پیاس سے روکا، نفسانی خواہشات سے روک لیا، بس اگر یہی روزہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے کا اجر اس کے ٹخنے کے اوپر بھی جانے والا نہیں ہے۔ ٹخنا سب سے نیچے ہے، پیر کے بالکل اوپر، یعنی زمین سے اوپر ہی اس کی نیکی نہیں جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا روزہ اس کو اعمال خیر کی طرف نہ لے کر جائے، برائی سے نہ روک دے، اچھائی کا حکم نہ کرے، اچھائی کی طرف نہ لے جائے، اور وہ وہی سارے لغویات کو کرنے والا ہو جو رمضان سے پہلے کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان کیا فرمایا؟ یہ صبر کا مہینہ آنے والا، صبر، اور وہ صبر جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے، جس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ روزہ بندہ رکھ رہا ہے، کیسے تربیت کرے گا؟ کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کو حیوان سے الگ کر دینے والی ہے وہ ہے اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے آپ پر شکنجہ کسنا، اپنے آپ کو دائرے میں رکھنا، اسی کا نام صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صفت بیان کی، خلق الانسان عجولا، جلد باز ہے انسان۔ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو واویلا مچانے لگتا ہے، ہائے ہائے کرنے لگتا ہے، یہ بتانے لگتا ہے دنیا کو کہ میں ہی ہوں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی نازل کی، اور جب آسانی آ جاتی ہے تو بھول جاتا ہے ساری چیزوں کو۔ یہ جو صفت، ایک ایسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی، جو صفت اس کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے ملائکہ سے اونچا مقام دیا، فرشتے سے اونچا مقام دیا، کہ جب اپنے آپ کو دائرے میں رکھے گا، اپنے آپ کو روک کر رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا زیادہ کریں گے کہ اس کے اجر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ ہمیں دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ انسان جب بھوک کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اپنا آپا کھو دیتا ہے،
آپ دیکھیں لڑائیاں جھگڑے گھروں کے اندر کھانے کے ٹیبل پر ہوتے ہیں، کھانا کیوں دیر سے بھائی بن رہا، کھانا خراب کیوں ہو گیا، اب تک کیوں نہیں بنا، کھانے کے وقت ہی تم بیمار ہو جاتے۔ دعوتوں میں آپ چلے جائیں، لوگ سکون اطمینان سے اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، اچانک دیر ہو گئی غصے میں آ جاتے ہیں۔ شادیوں میں آنا کیوں، 11 بجے کھانا مل رہا ہے، 12 بجے کھانا مل رہا ہے، اب وہاں سے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی بھوک لگی وہ حیوانی صفت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تربیت، یہی ٹریننگ ہے کہ وہ صفت ابھرنے نہ پائے، وہ صفت کنٹرول میں رہے تاکہ تمہیں جنت ملے۔ ایک اور مقصد روزے کا ہے کہ احساس پیدا ہو، غم گساری کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا، اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے کام کو آسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اجر دینے والے ہیں۔ کیوں یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کام کو ہلکا کر دے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، خود محسوس کر رہا ہے کہ میں کھا پی کر نہیں ہوں، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، اگر اپنے ساتھ مزدور کو لگا کر رکھا ہے، اگر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ میرا مزدور بھی کام نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ صفت حیوانیت والی اوپر چلی گئی۔ وہ انسان تو ہے لیکن حیوان صفت انسان ہے، اس کے پاس احساس کا مادہ ابھی نہیں جاگ پا رہا ہے۔ جب وہ بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے، احساس پیدا نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے تو تنہ تنہا اپنے روزے کا ثواب لے گا، وہ بھی کتنا، جتنا وہ روزہ رکھا ہے۔ عام روزہ رکھا ہے، خاص روزہ رکھا ہے، خاص الخاص روزہ رکھا ہے، وہ خود دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، اسے روزے دار کے اجر کے برابر اجر ملنے والا ہے، ثواب کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ متعین نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو صرف روزہ رکھا ہے، روزہ کرائے، روزہ کھلائے، ایک عام بات کر دیا تاکہ جہاں غریب نہ ملیں، عام لوگ نہ ملیں، ایسے لوگ نہ ملیں جو مستحق ہیں، تو کیا وہ بندہ اس اجر سے محروم رہ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی بات کی، جس نے روزہ کھلایا، جس نے افطار کروایا، اسے روزے دار کے اجر کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب کے اندر کوئی کٹوتی، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک کو روزہ آپ کھلا دیں، ایک کو افطار کرا دیں، 10 کو کرا دیں، 1000 کو کرا دیں، جتنی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا اتنا کرائیں۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں۔ اب آپ دونوں رخ دیکھیں حدیث کا، آپ نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اسے روزے دار کے برابر اجر ملنے والا ہے۔ غربا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیا اسے بھی وہ فضیلت ملنے والی ہے۔ کھجور نہیں ملی، آپ نے پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیا، پانی پلا دیا، اس سے بھی وہ اجر مل جانے والا ہے۔ وہ بھی نہیں ہے کچا دودھ نہیں کہا لسی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دیا اسے بھی اجر مل جانے والا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں تقسیم کیے ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں غریب ہوں، میں کسی کو نہیں کھلاؤں، میں کھاؤں بس، کیا مجھے اجر نہیں چاہیے؟ ایک مالدار آدمی ہے صرف اسے اجر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کل میدان حشر میں حوض کوثر سے اسے میں پانی پلاؤں گا، سیراب ایسا کراؤں گا کہ اسے جنت تک جانے تک کبھی بھوک پیاس کا احساس ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فرمایا مالدار آدمی ہے، جس کو زیادہ وسعت ہے وہ یہ کرتے۔ سارے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر اتنی وسعت فرماتے ہیں کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی افراط میں دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، اس کی حیثیت سے زیادہ۔ اس واسطے آپ دیکھیں غریب اپنے دسترخوان کا معائنہ کرے کہ کل تک جب رمضان نہیں آیا تھا یہ نعمتیں مجھے میسر نہیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ جب عطا کی تو شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو مومن ہوتا ہے دو کیفیتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک صبر کی کیفیت، ایک شکر کی کیفیت، دونوں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کر لیتا ہے، وہ مصیبت پر صبر اسے جنت کا فیصلہ سنوا دیتی ہے۔ نعمتیں میسر ہوئی شکر ادا کر لیتا ہے، یہ شکر اسے جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتوں کے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کا پاک مبارک مہینہ پایا اور اس شخص نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، ایسا شخص اتنا گھٹیا کہ اس پر لعنت، بیکار آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات جہاں سے چاند شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک منادی اعلان کرنے والے کو عام اعلان کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اعلان کرے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ اور نیکیاں کر، اے برائی کے کرنے والے رک جا، بس کر، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، شاید تم بھی اسی میں سے ہو۔ پھر فرمایا اسی رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو تمام روزے داروں کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینہ صرف نہیں دیا بلکہ ایک ماحول دیا ہے۔ صرف مہینہ دے کر اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، روزہ رکھنا ہی ہے تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، اگر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہمیں روزہ تو رکھنا ہی تھا، کوئی فضیلت نہ بیان کرتے، کوئی ماحول تیار نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکش شیاطین اور جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر دریا اور سمندروں کی تہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک عام ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تاکہ کوئی بندہ نیکی نہ کرنا چاہے تو بھی کرے۔ ہم دیکھتے ہیں جو سال بھر نماز کے لیے نہیں آتے رمضان میں چلے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماحول ہے۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹریننگ دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، کیا تمہارے اندر صبر آنا چاہیے، تمہارے اندر صبر آنا چاہیے۔ کس کا صبر؟ کل تک تم نماز کے لیے آتے تھے، کثرت نہیں تھی، تنہے تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، چند لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، شناسا لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، جان پہچان کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے جن کو نماز پڑھنی آتی ہے، جن کو سلیقہ آتا ہے، جن کو مساجد کا ادب و احترام آتا ہے۔ آج کچھ اور لوگ نماز کے لیے آ گئے ہیں، رمضان میں کچھ اور لوگ نماز کے لیے آ گئے ہیں۔ بچوں نے اپنے والدین کو دیکھا، وہ بھی مساجد کا رخ کرنے کے لیے چلے آئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ نہیں رکھا تھا وہ بھی آ گئے، ان کا موبائل آن ہے۔ اب تربیت ہو رہی ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ جو 11 مہینے یوں غصہ کیا کرتے تھے کیا ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی، کیا کوئی فرق آیا؟ اگر وہ شخص جو کبھی نہیں آتا تھا، جسے مسجد کا ادب و احترام نہیں معلوم تھا، اس نے اگر مسجد کی بے ادبی کر دی اور تم چیخنے چلانے لگے، دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا تربیت ہوئی؟ کیا ٹریننگ ہوئی؟ کچھ فرق آیا؟ اگر نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس لیول پر کہاں لا کر ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے کہ 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگے رہے لیکن بندے سے محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان پر رحم کرے۔
کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہ بیوی، وہ والدین، وہ اولاد، وہ بیٹی، وہ بیٹے جو بالکل چمٹ جایا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، ایک لمحہ جدا نہیں رہا کرتے تھے، پریشانی میں پریشان ہو جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھاگ جائیں گے، بھاگیں گے، کون میرا باپ، کون میری ماں، کون میرا بھائی، کون میرا بیٹا، کون میرا باپ، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے زمین والوں پر رحم کیا ہوگا اس وقت جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں تم پر رحم کروں گا، میں تم پر رحم کروں گا۔ وہ صفت اگر نہیں آ رہی ہے، ایک مہینے کے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ صفت نہ آئے، رحم کا مادہ نہ آئے، صبر کا مادہ نہ آئے، تو ٹریننگ صحیح نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں جہاں تربیت کیا جاتا ہے، تربیت کرنے والا خود ٹرینڈ ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی تربیت گاہ میں جا کر تربیت کروا رہے ہیں اور آپ نے پورا ایک کورس کرنے کے بعد نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھا اور آپ کی تربیت میں کمی آئی، تو تربیت کرنے والے کی کمی نہیں ہے، وہ خود تربیت یافتہ ہے۔ اس نے ایک ماحول بنا کر دیا تھا، کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر آپ نے تربیت کی تھی۔ آپ کی اپنی کمی ہے کہ آپ نے تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی، جیسی تربیت لینی چاہیے تھی، آپ نے تربیت نہیں لی۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ماحول پیدا کیا کہ کوئی بہکانا چاہے، وہ اصلی دشمن، وہ جانی دشمن، وہ پشتینی دشمن جسے شیطان کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ ایک جانوروں والی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو دبانے کا آلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہے، ہم وہ خود رکھ رہے ہیں۔ ہماری شہوت جو ہے وہ خود دبی ہوئی ہے، ہمارا غصہ خود دبا ہوا ہے، اس کے باوجود کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ایک بیان سن رہا تھا، ایک عالم بیان کر رہے تھے، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا، کہ ایک عورت نے ان سے شکایت کی کہ ایک شخص آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، میرا شوہر ہے، وہ جب گھر کو آتا ہے تو عصر سے مغرب تک اس کی کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے، برتن گر جائے وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا، بولتا مار ڈالو اس کو، قتل کر دو۔ کوئی بچے نے چیخ کی، آواز نکالی تو سارا گھر عصر تا مغرب سہما ہوا رہتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے، کہ وہ گھر میں ہے اور اس کی کیفیت بالکل بدلی ہے۔ کیا تربیت یہی ہے؟ کیا روزے کا یہی مقصد ہے کہ پورا گھر آپ کے روزے سے سہما ہوا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو دو خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت خوشی ملتی ہے، بندہ بالکل پارا چڑھا ہوا اس کا پارا چڑھا ہوا، خوشیاں مل رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ رمضان میں روزے دار کو دو خوشیاں مل رہی ہیں، ایک روزہ کے افطار کے وقت اس کا پارا چڑھا ہوا، کہاں کی خوشی بھائی؟ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بتلا رہا ہے، مکاری دکھا رہا ہے، پورے گھر کے اوپر مصیبت بنا ہوا ہے۔ اگر یہ کیفیت کسی کے اندر طاری ہو رہی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، صبر کریں، اپنے آپ کو صبر کے مادے میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے غصے کو کم کرنے والی چیز، اللہ کے غصے کو کم کرنے والی چیز صدقہ ہے، صدقہ کریں۔ جن چیزوں سے بندے کو غصہ آئے وہی کام کرے، بندے کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چھوٹے بچوں کے چیخنے سے غصہ آ رہا ہے تو چھوٹے بچوں سے محبت کرنا شروع کر دے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کے چیخنے سے غصہ آ رہا ہے، اس کا قلبی لگاؤ اس سے پیدا کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ کسی سے نفرت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت کے باوجود اس سے سلام کریں، اس سے محبت کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کو ختم کر دیں گے، نفرت کو ختم کر دیں گے۔ ہم ان کیمیا نسخے کو، وہ آزمودہ نسخے کو اپنانا نہیں چاہتے، انانیت کی بنیاد پر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، رمضان کا رمضان آتا چلا جاتا ہے، ہم
پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، قبر میں ہمارا پیر پہنچ گیا، لیکن کوئی کیفیت کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اگر یوں ہم نے رمضان کا مہینہ ابھی تک گزارا ہے اور ایسے گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس مہینے نے اس کی مغفرت نہ کروا دی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اعلان ہے،